اور ان سب کے مجرم کون ہیں؟ ان کی مجرم سرکار ہے، عوام ہیں، بیوپار کرنے والے ہیں، تاجر ہیں، منسٹر ہیں، اور آپ کے بھیجے ہوئے ایم ایل ایز اور ایم پیز ہیں، لائسنس دینے والے ہیں، اور جرموں پر چشم پوشی کرنے والے ہیں، اور جرموں کو چھپانے والے ہیں، اور مجرموں کی سفارش کرنے والے ہیں۔ ان کے ذریعے پورا نظام ہیلتھ کا تباہ ہوا چلا جا رہا ہے، لوگوں کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، اور وہ امراض جو کبھی بڑھاپے میں لگتے تھے اور یا موت کا پیغام ہوتے تھے، ننھے منھے بچوں کو وہ بیماریاں لگ رہی ہیں، جوانوں کو لگ رہی ہیں، گھر گھر بیماریوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک یہ پہلو ہے، یہ پہلو میٹیریلسٹک ہے، یہ ایک مادی نقطہ نظر ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بیماریوں کے لیے جو وبائیں پیدا کی جا رہی ہیں وہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائلز کے ذریعے، سی ڈیز کے ذریعے، فلاپیز کے ذریعے، کیسٹس کے ذریعے، جتنے بھی جدید وسائل ہیں، جن وسائل کا استعمال کر کے پوری دنیا میں ہم خیر کو پھیلا سکتے تھے، ایجوکیشن کو پھیلا سکتے تھے، مورل کو پھیلا سکتے تھے، ان پر ڈکیتی مار دی پاپیوں نے، مجرموں نے۔ یہ سارے آلات ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے جنہوں نے رات و دن اسکرین پر ناچ دکھایا، شرابوں کا ایڈورٹائزمنٹ دیا، عورتوں کو ننگا کیا، اور مرد اور زن کے درمیان تعلقات کی انارکی کے مناظر پیش کیے، جنہوں نے اغوا کی وارداتوں کو ایک طرح سے کہنا چاہیے دستوری حیثیت دے دی، جنہوں نے مجرمانہ فلموں کو نوجوانوں میں پھیلایا اور ان کے ذہنوں کو کرپٹ بنایا، ان کے دلوں کو ناپاک کر دیا، جن کے نتیجے میں لڑکے آوارہ ہو رہے ہیں، جن کے نتیجے میں بڑے ادب سے محروم ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ سنتے ہیں کہ گھر میں بیٹھا ہوا دکھی باپ رو رہا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی مانتا نہیں، ماں رو رہی ہے کہ بیٹی بھی پلٹ کر جواب دے رہی اور اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے کہ یہ میری ماں نہیں، گھر کی نوکرانی۔ نوبت اس کی آ رہی، فیشن نے نئی نسل کو دیوانہ کر دیا ہے، لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن کر لڑکوں کے لباس میں نکل رہی ہیں، ایک ریس ہے، اور لڑکے چاہ رہے ہیں کہ وہ لڑکیاں بن جائیں، فطرت سے جنگ کی جا رہی ہے۔ انسان سر کے بل چلنا چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ٹوپی پیروں میں پہنے اور جوتے سر پہ رکھے، پیجامہ سینے پہ رکھے اور کرتا ٹانگوں میں پہنے۔ ایسے لوگ پاگل اور کریک ہوتے ہیں کہ نہیں، جو سوسائٹی کی صورتحال کو الٹ پلٹ دے، جو مورل اور اخلاق کو الٹ پلٹ دے، جو گھروں کے نظام کو تہوبالا کر دے، وہ مجنون ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے، جن کا کام یہ تھا کہ وہ اخلاق پھیلاتے، جن کا کام یہ تھا کہ اس ملک میں رام اور کرشن کی سچائی اور دیانتداری کو اگر وہ سچے تھے، اگر وہ دیانتدار تھے تو بتاتے، جن کا کام یہ تھا کہ رشیوں اور منیوں کے زہد اور تقوی اور زاہدانہ زندگی کی مثالیں پیش کرتے، جن کا کام یہ تھا کہ محبت کی گنگا اور جمنا بہاتے، جن کا کام یہ تھا کہ اس ملک کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے اور نفرت کی باتوں کا قلع کما کر دیتے، جن کا کام یہ تھا کہ کنسٹرکٹیو مینٹالٹی تیار کرتے اور اس کے لیے اچھی فلمیں پیش کرتے، اچھے پروگرام دیتے، جن کا کام یہ تھا کہ نوجوانوں کو آوارگی سے بچاتے، عورتوں کو عریانیت سے بچاتے، بوڑھوں کو مایوسی سے بچاتے، اس ملک کے باشندوں کو غلط رویے سے محفوظ کرتے، جن کا کام یہ تھا۔ کیا ایسا ہی ہو رہا ہے؟ آج باپ کیوں پریشان ہے؟ آج استاد کالج میں پریشان ہے کہ طلبہ اسٹوڈنٹس اس کی بات نہیں سنتے، آج پرنسپل پریشان ہے کہ اس کے ہاں داخلہ لینے والے اس کی بھی عزت نہیں کرتے، نہ پرنسپل کی عزت ہے، یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو پیٹنے اور گھیرنے کی بھی ترکیبیں اختیار کی جاتی ہیں، وائس چانسلر کی بھی عزت ختم ہو گئی، ٹیچر کی عزت ختم،
پروفیسر کی عزت ختم. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو سماج جب تعلیم کے ذریعے بگڑ رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بگڑ رہا ہے، اخبارات کے ذریعے بگاڑا جا رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے بگاڑا جا رہا ہے، اور انٹرنیٹ کی فحاشی کی تو انتہا نہیں. وہاں تو انسان مادر پدر آزاد ہو گیا ہے کہ کوئی وہاں پر پابندی بھی نہیں لگی، کوئی پابندی بھی نہیں لگی. جیسی چاہیے ویب سائٹ بنا دیجئے، جو چاہیے مواد پیش کر دیجئے، آپ ننگ دھڑنگ ہو جائیے، ننگے ناچیے، جو چاہیے کیجئے اور انٹرنیٹ پہ اسے داخل کر دیجئے. آپ اپنا کلپ یوٹیوب میں دے دیجئے، فیس بک میں اپنی معلومات دے دیجئے، پھر جو چاہیے آپ شیطنت دنیا میں پھیلائیے. تو ایسی صورتحال میں سماج کیسے سدھرے گا؟ سب بیمار، پوری سوسائٹی بیمار. اور جو ذمہ دار تھے سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے، وہ ڈاکٹر بیمار، وکیل بیمار، جج بیمار، ممبران پارلیمنٹ اور اسمبلی بیمار، صدر سے لے کر وزیر و چپراسی تک سب بیمار. چاروں طرف کرپشن، اسٹوڈنٹس بیمار، ٹیچرز بیمار، پرنسپل اور ڈین بیمار، ابا بیمار، اماں بیمار، سارے لوگ مریض بنے ہوئے. اسپریچولیٹی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. مادی صورتحال کے پیچھے، اور صرف مادی نہیں، پہلے بھی لوگ اپنی مادی ضروریات کی فکر کرتے تھے، لیکن سیکسولیٹی کے پاگل نہیں تھے. وہاں کچھ حدود تھے. لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی ہونی ہے، ذمہ دارانہ زندگی ان کو گزارنا ہے، ایک دوسرے کا حق پہچاننا ہے، اور شریفانہ طریقے پر شرم و حیا کے ساتھ ایک دوسرے سے برتاؤ کرنا ہے. جس گھر میں لڑکی جائے گی اس گھر کے لیے اس کو نعمت بننا ہے. جس گھر سے لڑکے کا تعلق ہوگا اس گھر میں اس کے جو بڑے ہوں گے وہ اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھیں گے. ایک یہ سوسائٹی تھی، ایک ایسی سوسائٹی تھی، اور یہ سوسائٹی دھیرے دھیرے کلیپس ہوتی چلی جا رہی ہے. اس سوسائٹی کی جگہ ایک نئی سوسائٹی پیدا ہو رہی. ہر اسکول اور کالج میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ تلاش کیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو کسی کا فرینڈ ہے وہ کسی ایک کا فرینڈ نہیں رہتا، وہ دسیوں کا فرینڈ. تو جو لڑکی کسی رام پرشاد کی فرینڈ ہے وہ پھر جناب والا وہ 10 اور کی بھی فرینڈ ہے. جو اچھا لگ جائے، جس دن اچھا لگ جائے، جس دن کسی کو کوئی رجھا لے، تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں. بس ہر شخص اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر شخص نفسانیت اور انانیت کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ہر شخص کو چند لمحوں کی لذت چاہیے اور اس کے بعد پھر کوئی کسی کا نہیں. اسلام ہر شخص کو ذمہ داری سے وابستہ کرتا ہے. فیملی لائف ذمہ دارانہ، باپ اور بیٹے کا تعلق ذمہ دارانہ، اور ماں اور بیٹی کا تعلق ذمہ دارانہ، یہاں تک کہ پڑوس اور پڑوس کا تعلق ذمہ دارانہ، خریدار اور دکاندار کا تعلق ذمہ دارانہ، بینک کے مینیجر اور جو بینک میں کھاتے رکھتے ہیں ان کا تعلق ذمہ دارانہ. کہیں پر بھی مسئلہ دھوکے اور فریب کا نہیں. ہر جگہ یہ ہدایت ہے کہ سچائی اختیار کرو، ہر جگہ یہ ہدایت ہے کہ دوسرے کا خیال رکھو، ہر جگہ یہ ہدایت ہے کہ تم دوسرے کو ترجیح دو، اپنی ضرورت کو چھوڑ دو، اپنے کو بھول جاؤ، دوسرے کو مت بھولو، ایثار کرو. ایک طرف یہ تعلیمات، ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر عام کر دیا جائے تو پھر اس ملک میں صرف انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، پھر صرف امن ہوگا، دہشت گردی نہیں ہوگی، پھر سارے لوگ بھائی چارہ محسوس کریں گے، فرقہ واریت نہیں ہوگی، پھر کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا تفریق کی بنیادوں پر تقسیم کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ ایسا لگے گا جیسے ایک فیملی کے لوگ ہیں. یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ یہ کسی ایک انسان کی نصیحت نہ رہے بلکہ اللہ کا آرڈر رہے. یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں
بات جو سنائی جا رہی ہے خیال رکھیے گا کہ سب سے کہی جا رہی ہے، اے مسلمانوں، اے ہندوؤں، اے جینیوں اور بدھسٹوں، اے سکھوں اور عیسائیوں اور یہودیوں، اے کالوں اور گوروں، اے کانگریس والوں، بی جے پی والوں اور اے جنتا دل والوں اور تمام چھوٹی بڑی پارٹی والوں، سن لو کہ تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، اور مختلف خاندانوں میں، قبیلوں میں، تنظیموں میں، پارٹیوں میں، جماعتوں میں، اس لیے تم تقسیم ہو کہ ایک دوسرے سے انٹروڈکشن حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے اور ذاتی کرنے کے لیے نہیں۔ تم میں سب سے زیادہ عزت اللہ کے یہاں، تمہارے ایشور اور لاٹ کے یہاں اس کو دی جائے گی جو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھے گا، اس کی بات مانے گا، اپنے دل میں اس کا خوف رکھے گا اور اسی سے محبت کرے گا۔ سب سے زیادہ عزت اس کی ہوگی۔ تو یہ ہدایت دنیا میں کس نے دی، اور اگر دی تو نافذ کس نے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ ہدایت دی اور اس کو پریکٹس میں لا کر دکھا دیا۔ ایک طرف میں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں دشمنوں کے لیے بھی آپ دعا کرتے تھے اور چاہتے تھے ان کو دوزخ سے بچا لیں، جنت میں داخل کروا دیں، چاہتے تھے کہ اللہ کی رحمت مانگے کہ اللہ ان پر رحم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ اے نبی کیا اپنا کلیجہ شق کر دیں گے آپ ان کے پیچھے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بات پہنچا دیں، اور وہ آپ نے پہنچا دی۔ اللہ تسلی دیتا تھا، اور نبی ان کے پیچھے چاہتے تھے کہ بس جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے میں قربان کر دوں، لیکن ان کو تباہی سے بچا لوں۔ یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ۔ تو جس نبی نے یہ معاملہ کیا پوری دنیا انسانیت کے ساتھ، جو نبی کا مرید بن گیا، امتی بن گیا، مومن بن گیا، اس کے ساتھ تو شفقت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کے بارے میں تو آپ فرماتے تھے انما انا لکم کالوالد، اے لوگو، اے مسلمانوں، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے تمہارا باپ، تمہارے باپ کی طرح، تم میرے بیٹے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کہا تم ایسے ہو جیسے میرے بیٹے، اور اسی لیے میں تم کو ہر چیز سکھاتا ہوں۔ میں تمہیں کھانا سکھاتا ہوں، پینا سکھاتا ہوں، پہننا سکھاتا ہوں، ملنا جلنا سکھاتا ہوں، یہاں تک کہ بول و براز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ آپ غور فرمائیے کون سی چھوٹی سے چھوٹی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھائی ہو، اور اس کے سیکھنے سے مسلمانوں کو کیسی اعلیٰ تہذیب ملی ہے۔ کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھوئیے، ناخن آپ کے کٹے ہوئے ہونے چاہیے، ناخنوں میں میل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ جو چمچہ اور کانٹا ہوٹل کا بیرا آپ کو دے رہا ہے یہ آپ کی انگلیوں کے دھونے سے زیادہ دھلا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ خرابی ہو، اور میلے کپڑے سے جس کو بار بار استعمال کیا گیا پوچھ کے دے دیا گیا ہے، لیکن یہ ہاتھ آپ کا جس میں 5 چمچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح عطا فرمایا کہ آپ اطمینان کر لیجئے، اچھی طرح دھو لیجئے، آپ کا ہاتھ صاف ستھرا ہو، تو اب جو اعتماد اس ہاتھ سے کھانے کو ہوگا وہ اعتماد چمچے پر اور کانٹے پر نہیں رہے گا۔ اگرچہ چمچہ استعمال کرنا حرام نہیں ہے، کانٹا استعمال کرنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن جو اعتماد صفائی اور ستھرائی کا آپ اپنے ہاتھ پہ کر سکتے ہیں، جب اس کو اچھی طرح صابن سے دھو لیں تو آپ پورے اطمینان کے ساتھ صاف ہاتھوں سے کھائیں گے۔ نبی نے سکھایا ناخن بڑے نہ رکھے جائیں، میل نہ جمنے دیا جائے، جسم کو صاف ستھرا رکھا جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، عطر کا استعمال کیا جائے، مسجدوں کو بھی خوشبو سے معطر کیا جائے، اپنے وجود کو بھی خوشبو سے معطر کیجئے۔ اللہ حسین ہے، حسن پسند کرتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ صاحب جمال ہے اور جمال پسند کرتا ہے۔